الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دیں پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے. یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے. اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی سنورتی اور سدھرتی ہے. ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں. اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں جن کے جواب آپ کو انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے. محترم سامعین، حق اور باطل کے بیچ جنگ روز اول سے چلی آ رہی ہے. اس جنگ میں وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، مسلمانوں نے چوٹیں کھائی ہیں، لیکن یہ تاریکیاں نہ ہمیشہ رہی ہیں نہ رہیں گی. ہر دور میں حق کو بالآخر غلبہ ملا اور باطل نے منہ کی کھائی ہے. اس لیے آج بھی اگر کہیں پر کسی طرح کی صورتحال سے مسلمان دو چار ہوں تو ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ باطل جس قدر بھی سر چڑھ کر بول لے بالآخر وہ پسپا ہو کر ہی رہے گا. شروع انسانیت سے آج تک خالق کائنات کا یہی دستور رہا ہے کہ کبھی باطل کو غلبہ نہ ملا. جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں توحید کی چراغ جلائی تھی، پوری دنیا اسے اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے کے لیے کمر بستہ ہو گئی تھی. جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور دیوانہ کہا گیا. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. چراغ نبوت کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. وطن سے نکلنے پر مجبور کیا گیا. اللہ کے حکم سے اپنے گھر بار اور املاک کو چھوڑ کر آپ مدینہ میں پناہ لے لیتے ہیں، پھر بھی ظالموں کو چین نہ آیا اور ہر سال آپ کے خلاف محاذ برپا کرتے رہے. احزاب کی جنگ میں کفر کے سارے قبائل اسلام کے خلاف متحد ہو کر اکٹھا ہو چکے تھے. سب کا نعرہ ایک تھا کہ اسلام اور اہل اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن اسلام مخالف طاقتیں وہاں بھی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکیں اور اسلام پھیلتا ہی رہا. یہ مخالفت مسلسل 21 سال تک چلتی رہی. تعجب کی بات ہے کہ 21 سال کے طویل عرصہ کے بعد یہی خون کے پیاسے اسلام کے سایہ تلے جمع ہو گئے اور اسلام کو فروغ دینے میں اپنی پوری طاقت صرف کرنے لگے. چند سالوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو اسلام کو غلبہ اور شوقت حاصل ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مرتدین کا فتنہ سر اٹھاتا ہے اور ایک طرف کئی جھوٹے دعوے داران نبوت پیدا ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا. لیکن یہ فتنہ بھی چند دنوں میں ختم ہو گیا. پھر سن 35 ہجری میں صحابہ کرام کے بیچ اختلافات رونما ہوئے اور کئی فتنوں نے جنم لیا. تو ڈر یہ پیدا ہونے لگا تھا، اندیشہ یہ ظاہر ہونے لگا تھا کہ اسلام کی بالادستی ختم ہو جائے گی. لیکن گزرتے زمانے کے ساتھ پھر اسلام کی شوکت بحال ہوئی اور خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباسیہ میں بہت ساری خامیوں کے باوجود اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا. پھر وہ دن بھی آیا کہ سن 656 ہجری میں تاتاریوں کا حملہ ہوا تو اسلامی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. مسلمانوں کے خون سے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا. 18 لاکھ مسلمانوں کو موت کے گھات اتار دیا گیا اور مسلمانوں پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ ایک تاتائی عورت کسی مسلمان کو باہر گزرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ رک جاؤ، ابھی میں تلوار لے کر آتی ہوں. وہ گھر سے تلوار لے کر آتی ہے. تب تک یہ مسلمان سہما ہوا وہیں پر کھڑا رہتا ہے
اور نہایت بے دردی سے اس کا سر کاٹ دیتی ہے۔ ایسی ذلت اور سراسیمگی کی حالت کو مسلمان پہنچ چکے تھے، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ وہی فاتح تاتار مفتوح قوم کے دین کو گلے لگا رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ چنانچہ ایک بار پھر اسلام کو غلبہ ملتا ہے اور اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہراتا ہے، اور سن 720 ہجری میں خلافت عثمانیہ پورے آب و تاب کے ساتھ سامنے آتی ہے اور 1341 ہجری تک اپنی فتح کا جھنڈا لہراتی رہتی ہے، یہاں تک کہ یہود و نصارہ کے ملی بھگت سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور ان کے کٹھ پتلی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے حکومت کا باغ ڈور سنبھالا تو بھرے مجمع میں اس نے حجاب کو پیروں تلے رودا تھا، قرآن کی بے حرمتی کی تھی، عربی زبان پر پابندی عائد کر دی تھی، مدارس اور مساجد کو تالے لگا دیے تھے اور اسلام کے سارے نشانات کو مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب تک اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا رہا ہے اور قیامت کے دن تک لہراتا رہے گا۔ محترم سامعین، یہ تاریخی تسلسل جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، دل لگی کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ حق اور باطل کی جنگ میں وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، لیکن مسلمانوں نے وہاں پست ہمتی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ صبر کا دامن تھامے ہوئے اسلام پر چلتے رہے اور اسلام کے فروغ کے لیے کام کرتے رہے۔ بالآخر ان کو غلبہ ملا، اور کیوں نہ ملے کہ اس دین کے فروغ کی گارنٹی اس کے نازل کرنے والے نے لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے۔ جی ہاں، یہ دین دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے اور سارے ادیان و مذاہب پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور ہو کر رہے گا کہ یہ وعدہ اس دین کو اتارنے والے اللہ احکم الحاکمین کا ہے۔ ایک مسلمان کو 100% یقین رکھنا چاہیے کہ مستقبل اسلام کا ہوگا، کہ یہ دین حق ہے اور اس کے سوا جتنے بھی ادیان ہیں باطل ہیں۔ یہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ دین ہے جو انسانی مصلحتوں کی رعایت کرتا ہے، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اس کی تعلیمات دین اور دنیا کی ساری ضرورتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ انسانوں نے جہالت اور گمراہی کے جو فلسفے بنائے ایک عرصہ گزرنے کے بعد اپنے آپ مر گئے، لیکن اسلام نے جن حقیقتوں کی طرف بلایا وہ حقیقتیں برسہ برس گزر جانے کے باوجود اٹل ہیں، اٹوٹ ہیں۔ اس نظام کے سامنے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین دم توڑ چکے ہیں، اشتراکیت کو دیش نکالا دیا جا چکا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کی خامیوں سے انسانیت جوجھ رہی ہے، وضعی قوانین انسانی مسائل کو حل کرنے سے عاجز نظر آ رہے ہیں۔ اب دنیا ایسے مسیحا کی تلاش میں ہے جو اسے اس سسٹم سے نکالے، اور یہ مسیحا اسلامی سسٹم ہے، اسلامی نظام حیات ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کی آفاقیت پر دھیان دیں، اسلام کے مطابق عمل کریں اور اپنے بچوں کو اسلام سکھانے کی طرف دھیان دیں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کو عام کریں۔ محترم بھائیو، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ محمد سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دن پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں عبداللہ مبارک سے سعید بات کر رہا ہوں۔ جی سعید صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی، ہمارے بابا کا انتقال ہو کے 1 سال ہو گیا۔ ایک آدمی نے بولا تھا پہلا آپ کو قربانی دینے کا ہے تو اللہ کے نام پہ دے دو، پہلا والا،
اور دوسرا سال میں آپ کے والد کے نام سے دے سکتے ہیں کر کے بولا ہے. یہ کیا صحیح ہے کیا نہیں؟ بہت بہت شکریہ سعید صاحب. سعید صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے والد کی وفات 1 سال پہلے ہوئی. کسی نے کہا تھا کہ پہلے سال اللہ کے نام سے قربانی دے دو، دوسرے سال اپنے والد کے نام سے قربانی کرو گے. دیکھیں سعید صاحب، اللہ کے نام سے قربانی کرنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا، اس طرح کچھ بھی ثابت نہیں ہے ہماری شریعت میں. البتہ اس بات کی گنجائش ضرور پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ دار مردے کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے اور مردے نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کی جائے، تو ان کی طرف سے قربانی کر لیں. یا اگر ہم اپنے مردے رشتہ دار کو، ہمارے والد ہوں، ہماری والدہ ہوں، ہمارے دادا دادی ہوں، ان کو اپنی قربانی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی جانور میں مردوں اور زندوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے ہوئے کہتے تھے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ اسے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر لے. اس میں زندہ بھی آ جائیں گے، مردے بھی آ جائیں گے. تو اس طریقے سے کرنا چاہیے. البتہ اگر ہم علیحدہ طور پر قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنے مردوں کی طرف سے تو یہ بہتر نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے گنجائش رکھی ہے. ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو ثواب پہنچانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی طرف سے صدقہ کریں. وہ پیسے جو 10,000 یا 15,000 میں جانور ذبح کریں گے، اگر وہ پیسے کسی غریب کے اوپر خرچ کیا جائے یا مدرسوں میں دے دیا جائے یا کسی بھی یتیم بیوہ کی کفالت کی جائے ان پیسوں سے، تو اس کا ثواب زیادہ رہے گا. البتہ ہم یہ عرض کریں گے کہ اللہ کے نام سے قربانی کرنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں. رہی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے تو قربانی ہوتی ہی ہے، اس لیے اللہ کے نام سے قربانی کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پروانی سے بول رہا ہوں فیاض. جی فیاض صاحب. جھوٹی قسم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. کوئی جان بوجھ کے قسم کھاتا ہے کہ بھائی قرآن کی قسم اور بچے کی قسم میں نے تمہاری چیز میں اٹھایا اپنی فیملی کے لیے، جیسے ایک موبائل تھا اٹھا لیا اور پھر اس کو نہیں دیا، وہ نہیں دینا چاہتا آدمی اور قسم کھا لیا. بولے بچے کی بھی قسم کھا لے، قرآن کی بھی کھا لے، دونوں کی قسم کھا لیا، یعنی اپنے اس کو موبائل نہیں دینے کے واسطے کہ وہ دماغ خراب کرتی ہے گھڑی گھڑی فون کر کے یہ کر کے وجہ سے. تو اس کا کیا ہوگا بتائیے؟ موبائل نہیں دینا ہے. میں جیسا بولا آ گیا نا، قرآن کی قسم کھا لیا بچے کی اور قرآن کی، دونوں چیز کی. ایک موبائل کے لیے کہ بھائی عورت بولتی ہے موبائل دے میرے کو، وہ بولتے تو نہیں لیا موبائل، آدمی بولتا ہے میں نے نہیں لیا موبائل، حالانکہ آدمی نہیں لیا موبائل. برکیف اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے پاس میں 4 بھائی ہیں، ان میں سے ایک نے قربانی نہیں کی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اگر بھائی الگ الگ ہیں، ان کا کھانا الگ الگ ہے، تو ہر گھر پر ایک جانور مطلوب ہے، لہذا ایک جانور قربانی کرنی چاہیے اور قربانی سنت مؤکدہ ہے. لہذا ہم یہ عرض کریں گے کہ ان کو چاہیے کہ اگر کھانا الگ الگ ہے تو سارے بھائی الگ الگ قربانی کریں. فیاض صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، قرآن کی قسم کھاتا ہے یا بچے کی قسم کھاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے کہ میں نے موبائل نہیں لیا ہے جبکہ اس نے موبائل چوری کی ہو؟ برکیف سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ کسی کے اوپر الزام اگر ہم ڈال رہے ہیں کسی مسئلے کے حوالے سے اور ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اس نے لیا ہے یا نہیں لیا ہے، تو اس کا قسم کھا لینا کافی ہے اس کے بری ہونے کے لیے.
یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر ہم کسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے یا اس نے کوئی سامان لے لیا ہے اور وہ قسم کھا لیتا ہے، اللہ کی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں لیا، تو اس کے بری ہونے کے لیے صرف اس کا قسم کھا لینا کافی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو جھوٹی قسم کھانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بڑے گناہوں میں سے شرک کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے. تیسرا گناہ جب بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، اطمینان سے ٹیک چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، کہ سن لو تیسری چیز جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اتنی مرتبہ آپ نے ریپیٹ کیا کہ ہمیں احساس ہوا کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی قسم کھانا یا جھوٹی گواہی دینا، یہ ساری کی ساری غلط عادتیں ہیں، اور ایک انسان کو جھوٹی قسم کھانے سے، جھوٹی گواہی دینے سے بچنا چاہیے. ایک تیسری بات یہاں پر یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے قرآن کی، تو قرآن کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن جھوٹی قسم چاہے قرآن کی کھائے، کسی چیز کی کھائے، جائز نہیں. لیکن اگر سچی قسم کھاتا ہے اور قرآن کی قسم کھاتا ہے تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے جائز ہے. قسم کھا سکتے ہیں تو یا تو اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں یا قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی اللہ کا ہی کلام ہے. البتہ بچے کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. بچے کی قسم چاہے صحیح جگہ پر کھائیں یا غلط جگہ پر کھائیں، جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ. اگر کوئی آدمی قسم کھانا چاہتا ہے تو اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. ایک کالر ہم کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مرغاب سے بول رہا ہوں، غفار خان. جی غفار صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر پوچھنا مسئلہ کہ ادھر کویت سے پیسے بھیجے ہیں دوست میرے نے قربانی کے لیے. ان کا بیٹا کہتا ہے جی آپ کا آنا ضروری ہے، تبھی آپ کی قربانی ہوگی. تو میں کہا کوئی ایسا نہیں ہے، وہ تو نیت پہ ہوتا ہے. کیا ان کی قربانی ہو گئی یا کیا مسئلہ ہوگا اس کے بارے میں بس یہ معلومات کرنی تھی. جی بہت بہت شکریہ. عبد الغفار خان صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے بیٹے نے کہا کہ آپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو آنا ہوگا. تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ قربانی کرنے کے لیے وہاں پر حاضر رہنا ضروری نہیں. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے کہ قربانی کرتے وقت وہاں پر رہنا ضروری نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جانور جب ذبح کیا جا رہا ہے تو وہاں پر حاضر ہونا چاہیے تاکہ جانور کو ذبح ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکیں، اور اللہ رب العالمین جو روح پیدا کرنا چاہتا ہے قربانی کے ذریعہ وہ روح بھی ہمارے اندر پیدا ہو سکے. لیکن ہمارے غائبانہ میں بھی قربانی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ کی قربانی کے جانور کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کو صدقہ کر دیں. تو اس بات کی گنجائش ہے، غائبانہ میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جمعہ کی نماز سے کتنے لوگوں کے ذریعہ ادا کی جا سکتی ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ 40 لوگ سے کم ہو تو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. حدیث میں ایسی کوئی تحدید نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز کی فرضیت کے لیے 40 لوگ ہی ہونے چاہیے. البتہ جس حدیث میں 40 لوگوں کی شرط آئی ہے اور روایت ضعیف ہے، جبکہ
صحیح بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر 3 آدمی پائے جاتے ہوں تو ان پر جمعہ کی نماز فرض ہے، اور ان میں سے ایک آدمی خطبہ دے گا اور 2 آدمی سنیں گے، یہاں تک کہ تینوں جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ 40 آدمی کی شرط رکھنے والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ اسی قبیل کا ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن کسی نے اخیر میں جا کر کے امام کے ساتھ میں نماز پائی اور آخری تشہد میں بیٹھا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو، کسی بھی نماز میں ہو، آخری تشہد میں امام کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی وہ نماز جماعت سے شمار نہیں کی جائے گی۔ رہی بات جمعہ کی نماز کے حوالے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من ادرک رکعۃ من الجمعۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے جمعہ کی نماز میں سے ایک رکعت پالی اس نے نماز مکمل پا لیا۔ یعنی جمعہ کی نماز تب شمار کی جائے گی جبکہ کم سے کم امام کے ساتھ ایک رکعت مل جائے۔ اگر ایک رکعت بھی نہ مل سکی تو اس کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی، 2 رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ 4 رکعت نماز پڑھے گا اور ظہر کی نماز بنائے گا۔ جمعہ کی نماز تب ہوگی جبکہ کم سے کم امام کے ساتھ ایک رکعت پالے، ایک رکعت پانے کے بعد دوسری رکعت باقی رہ جائے گی تو وہ اس کو ادا کر لے گا۔ لیکن یہاں پر ہم یہ بات بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ جمعہ کے دن عام طور پر جو لوگوں کا رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بہت بعد آتے ہیں، یہ رجحان غلط ہے اور دین سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کرتا ہے اور پہلے وقت میں مسجد جاتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، اس بیچ میں کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، کان لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر سنہ اجر قیامها و صیامها، تو اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال تک لگاتار روزہ رکھنے اور لگاتار قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ اس کے لیے ہے جو پہلے وقت میں مسجد جائے۔ امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد اگر کوئی آدمی مسجد جاتا ہے تو اس کو جمعہ کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ جمعہ کا جو ثواب ہے اسی کو ملتا ہے جو امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے جائے، اور پہلے وقت میں جانے کا اجر اور ثواب بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسے وقت میں جمعہ کی نماز کے لیے نہیں جانا چاہیے جبکہ امام ممبر پر بیٹھ چکا ہو، چہ جائے کہ نماز شروع ہو چکی ہو۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کیا حکم ہے؟ کیا ٹیسٹ ٹیوب سے بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں جبکہ بچے نہ ہو رہے ہوں تو؟ جی ہاں، فطری طریقے سے ولادت نہ ہو رہی ہو تو شوہر کا نطفہ اور بیوی کا پانی لے کر کے الگ سے بچہ تیار کیا جاتا ہے یا اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس قابل بنایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ ولادت ہو، پھر اسی مادہ کو رحم میں ڈال دیا جاتا ہے، رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے جنین تیار ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ اگر شوہر اور بیوی کا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اجنبی مرد سے نطفہ لیا جائے تو حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے اجنبی عورت سے اگر رحم کرایہ پر لیا جائے تب بھی حرام ہوگا۔ شوہر کا نطفہ لے کر اگر دوسری بیوی کے پانی میں تیار کیا جائے اور پہلی بیوی کی رحم میں منتقل کیا جائے تب بھی حرام ہوگا۔ یعنی ایک شوہر کا نطفہ لیا، دوسری بیوی کے پانی سے تیار کیا گیا اور پہلی بیوی کے رحم میں منتقل کیا گیا، یہ بھی حرام ہوگا۔ جائز شکل کیا ہے؟ جائز شکل یہ ہے کہ شوہر بیوی میں سے کسی ایک کے اندر کمی پائی جا رہی ہے یا شوہر بیوی کو فطری طریقے سے بچے نہیں ہو رہے ہیں، ڈاکٹر نے علاج کے ذریعہ شوہر کا نطفہ لیا اور بیوی کے پانی کو لے کر کے الگ سے تیار کیا اور پھر بیوی کے رحم میں منتقل کر دیا، بیوی اسی کی ہے اور
عورت کا وہی شوہر ہے تو ایسی حالت میں یہ طریقہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ شوہر بیوی ہی کے ذریعہ یہ ولادت عمل میں آئی ہے، لہذا اس انداز میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا انتظام کیا جاتا ہے، بشرطے کہ اطباء معتبر ہوں تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ خودکشی کا کیا حکم ہے، اور اگر کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے تو اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ ہم اپنی جان کے خود مالک نہیں ہیں، ہم میں اللہ رب العالمین نے یہ جان دی ہے تو یہ جان بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے، یہ روح اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا ہے، لہذا اس کو ہم اپنے سے برباد نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، جس کسی نے اپنے آپ کو دنیا میں جس چیز سے قتل کیا تھا اسی کے ذریعہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اگر ایک انسان نے اپنا پیٹ چھری سے چیر لیا تھا تو کل قیامت کے دن اس کو وہی عذاب دیا جاتا رہے گا کہ وہ چھری اپنے ہاتھ میں لیے ہوگا اور پیٹ کو چیرتا رہے گا، پھر پیٹ ٹھیک ہو جائے گا، پھر چیرے گا۔ ایک آدمی اگر زہر کھا لیا ہوگا تو اسی کے ذریعہ اسی انداز میں اس کو سزا دی جاتی رہے گی۔ بہرکیف ہم عرض یہ کریں گے کہ اگر مسائل سے گھر کر کے ایک انسان خودکشی کے لیے سوچتا ہے تو بحیثیت مسلمان کے ایسا نہیں کرنا چاہیے اسے، کیونکہ مسلمان اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، مصائب میں صبر کرتا ہے، اور اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی نہیں، بلکہ تنگی آتی ہے تو اپنے ساتھ آسانی لے کر آتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایک انسان کو مصیبت میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین سے کشادگی کی امید رکھنی چاہیے کہ یہ مصیبت آئی ہے تو کشادگی بھی آئے گی، کیونکہ ہمارے رب کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا۔ اب رہی یہ بات کہ کیا اگر کوئی آدمی سوسائیڈ کر لیتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان اگر مرتا ہے اگرچہ اس نے غلط کام کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھنا چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، اگر سماج کا کوئی لیڈر ہے وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اس جنازے میں شریک نہیں ہوتا، یا سماج میں کوئی مشہور عالم دین ہیں وہ اس لیے شریک نہیں ہوتے ہیں کہ لوگوں کو سبق ملے اور سوسائیڈ کرنے سے رک جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے لوگ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، اس کو غسل دیں گے، کفن دیں گے، اور اسلامی طریقے سے قبرستان میں دفن بھی کریں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہمارے اوپر بہت قرض ہے، دعا بتا دیجئے کہ قرض کی ادائیگی ہو سکے۔ قرض اگر ضرورت کے تحت ہم لیتے ہیں تو ہمیں قرض کی ادائیگی کے حوالے سے سنجیدہ بننا چاہیے، اور اگر ہم قرض کی ادائیگی کے حوالے سے سنجیدہ ہیں تو اللہ تعالی ضرور سبب پیدا کر دیتا ہے اور قرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداها ادى اللہ عنہ ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفہ اللہ، جو کوئی کسی کا مال لیتا ہے، ارادہ ہوتا ہے ادائیگی کا، تو اللہ تعالیٰ ادائیگی کی سبیل پیدا کر دیتا ہے، اور جو کوئی کسی کا مال لیتا ہے، ارادہ ہوتا ہے دبا لینے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تلف کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ایک انسان قرض لیتا ہے اور ادائیگی کا ارادہ رکھے ہوا ہے،
اور سنجیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ عجیب طریقے سے اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ البتہ ایک آدمی کو پلاننگ کرنی چاہیے اور قرض کی ادائیگی کے حوالے سے سنجیدہ بننا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مکاتب کو، جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تھا کچھ تعاون حاصل کرنے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا تھا کہ میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر سیر، اور دوسری روایت میں صبیر ہے، اگر سیر یا صبیر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر قرض ہو اور اس دعا کا اہتمام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے گا۔ دعا بتائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کا اہتمام کرو تو تمہارے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر قرض ہے ہم پر تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ البتہ قرض کے حوالے سے سنجیدہ بننا چاہیے، کیونکہ سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، ایک انسان کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا مردے کو رات میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ مردے کو رات میں دفن کرنے کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں دفن کیا گیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رات میں دفن کیا گیا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات میں دفن کیا گیا تھا، لہذا رات میں دفن کرنے کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کرتا تھا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کے مرنے کے بعد صحابہ کرام نے اس کو رات میں دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہ وفات پا گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ کہا کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، اور آپ اس کی قبر پر گئے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ رات میں دفن کر دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں، کچھ روایتوں میں ایسا آیا ہے کہ رات میں دفن نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو محمول کیا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی کم حیثیت سمجھتے ہوئے کسی مردے کو رات میں دفن کر دے تو ممانعت کی حدیث محمول کی جائے گی اس بات پر کہ کم حیثیت سمجھتے ہوئے اگر رات میں دفن کر دیتے ہیں تو صحیح نہیں ہے، یا کفن خراب دے کر کے رات میں دفن کر دیں تو یہ صحیح نہیں ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ دن میں دفن کیا جائے لیکن رات میں بھی دفن کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ دن میں تدفین ہوگی تو زیادہ لوگ جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ عورتوں کے لیے اپنے بال کترنے کا کیا حکم ہے؟ کیا عورتیں اپنے بال کتر سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر عورت اپنے سر کے پورے بال کو کاٹ لیتی ہے، اور کاٹنے سے مراد یعنی موڑ لیتی ہے، تو ایسا کرنا حرام ہے اور اسلام میں سختی کے ساتھ اس سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ عورت کے لیے بال کو حلق کرنے سے منع کیا، حرام ہے۔ رہی بات یہ کہ بال کو اگر چھوٹا کرتی ہے، بال کو کترتی ہے، تو بعض علماء نے اس کام کو بھی حرام کہا ہے، بعض علماء نے مکروہ کہا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو کن حالات میں حرام ہے اور کن حالات میں جائز ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو اگر عورتوں کے بال کو چھوٹا کرنا اور کترنا ان حالات میں ہو تو حرام ہوں گے، جیسے اجنبی مرد کے سامنے اگر بال چھوٹا کر کے ظاہر ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اجنبی مرد اس کو دیکھیں گے، تو ایسی حالت میں حرام ہو جائے گا چھوٹا کرنا۔ اگر کافر عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا مقصود ہو تو حرام ہو جائے گا، یا اتنا کاٹ لے کہ مرد کے بال کے جیسے دکھائی دینے لگے تب حرام ہو جائے گا۔ اگر
شوہر کی اجازت کے بغیر بھی کاٹے تو حرام ہو جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر شوہر کی اجازت کے ساتھ کاٹتی ہے، شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا چاہتی ہے اور اجنبی مردوں کے سامنے وہ بن سنور کر بھی نہیں آتی، بس اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا چاہتی ہے، کافر عورتوں سے مشابہت بھی مقصود نہیں ہے اور بال بھی اتنا نہیں کاٹتی ہے کہ مردوں کے بال کے جیسے دکھائی دینے لگے، تو ان شرطوں کی پابندی کرتے ہوئے اگر عورت نے اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنے کے لیے کاٹا اور شوہر کی اجازت بھی ہے، اجنبی مردوں کے سامنے اپنے بال کو کھول کر کے نہیں نکلتی ہے، تو ان شرطوں کی پابندی کرتے ہوئے اگر عورت نے اپنے بال کو ہلکا سا چھوٹا کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی وفات کے بعد اپنے بال کاٹ لیتی تھیں، یہاں تک کہ کانوں تک لمبے ہوتے تھے۔ تو اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ ایسی عورتیں جو بال کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں وہ بھی بال چھوٹا کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا چاہتی ہیں، اگر اپنے بال میں سے ہلکا سا نیچے سے کاٹ لیتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا کاٹا کہ اس کی وجہ سے مردوں کے بال کی جیسے دکھائی دینے لگے یا مشابہت مقصود ہو یا اجنبی مردوں کے سامنے میں بال ظاہر کرنے لگیں، تب تو حرام ہوگا ہی۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ شادی واجب ہے یا سنت ہے؟ شادی کبھی واجب بھی ہوتی ہے اور کبھی سنت بھی ہوتی ہے۔ اگر شہوت ہے اور گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، اور اگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما اور ہم سب کو دین پر قائم رکھنا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔